مقدر بھی بدل دیتا ہے اور حالات بھی، وہ رب غم کا موسم ہمیشہ رہنے نہیں دیتا۔ یقین کیجیے، میری اس بات کو سمجھ لیجیے اور گرہ باندھ لیجیے تو آپ بہت سی مشکلات اور بہت سی بیماریوں سے بچ جائیں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور پوائنٹ یہاں پر ایڈ کرتی ہوں جناب، اگر آپ کو معلوم ہے کہ پیٹھ پیچھے آپ کے لیے بہت کچھ کہا جاتا ہے تو گھبرائیے مت، انہی لوگوں کے لیے پیٹھ پیچھے کوئی بات کی جاتی ہے جن میں کوئی بات ہو۔ السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں۔ چینل پر جو لوگ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا، اور میرے سبسکرائبرز کا ہمیشہ کی طرح بہت بہت شکریہ۔ اور جیسے کہ میں کہتی ہوں کہ لائک کرنے والوں کے لیے اسپیشل دعائیں اور اسپیشل شکریہ۔ خیر دوستو، اب کرتے ہیں اپنے ریئیکشن کا باقاعدہ آغاز۔ ستارہ یاسین، جی جناب، اگین ہمارا ٹاپک ستارہ یاسین ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ میں یہاں چھوٹی سی ایک بات ایڈ کرتی ہوں، ایک چھوٹا سا واقعہ آپ سب کو یاد ہوگا۔ میں نے یہ جو ہے آج سے 4 مہینے پہلے، 4.5 مہینے پہلے تقریباً، 4 مہینے پہلے میں نے اس جو ہے واقعے کے اوپر بات کی تھی، رپورٹ کیا تھا اس کو، کہ پاکستان کے پنجاب کے سٹی قصور میں ایک دلہا دلہن جو ہیں ان کی شادی ہوتی ہے، اور شادی کی رات کو تقریباً 2-4 گھنٹے گزرتے ہیں، جس کے بعد ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اپنے روم میں وہ دونوں صبح مردہ حالت میں پائے جاتے ہیں۔ قصور کا یہ واقعہ تھا، دلہن جو تھی اور دولہا جو تھا، ان کے بیچ میں ماموں پھوپھی کے بچوں کا رشتہ تھا، یعنی کہ دولہا جو تھا وہ ماموں کا بیٹا تھا اور دلہن دولہے کی پھوپھی کی بیٹی تھی۔ اچھا، اور اس سارے سینیریو میں بات یہ تھی کہ لڑکے کی جو ماں تھی وہ سوتیلی تھی۔ یہ ہو گیا تھا سب کچھ، اور یہ سارا معاملہ جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر آیا، اس کو بہت سے چینلز نے رپورٹ کیا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ رفع دفع ایسے ہو گیا کہ دونوں کی بڑی جلدی تدفین ہو گئی، اور دونوں کا جنازہ، تدفین، سب کچھ ہو گیا، اور معاملہ دولہے والوں کے گھر والوں نے رفع دفع کر دیا۔ لیکن دلہن کی بہنیں جو تھیں وہ بے تاب تھیں، بے چین تھیں، تکلیف میں تھیں، اور دن بدن ان کی تکلیف بڑھتی چلی جا رہی تھی، یہاں تک کہ وہ کہتی ہیں کہ ان کی جا کر دولہے کے گھر والوں کے ساتھ جب بحث مباحثہ ہوتا تھا، اور وہ کہتے تھے کہ ہمیں یقین نہیں آ رہا کہ اچانک ہماری بہن کیسے مر گئی، ابھی تو ہم شادی ہال سے واپس آئے ہیں، یا جو شادی کا شادیانہ لگاتے ہیں وہ تمام جو کناتیں وغیرہ ہوتی ہیں گاؤں میں، شاید ایسا سسٹم ہو، یہ ضروری بات نہیں ہے کہ وہ شادی ہال والے لوگ ہوں، مجھے اتنے امیر نہیں لگ رہے تھے وہ۔ تو خیر وہ کہتے ہیں کہ ابھی شادی دلہا دلہن کو مطلب اپنے روم میں گئے ہوئے 2 سے 3 گھنٹے بھی نہیں ہوئے، اور جب ہم صبح ان کو جگانے آتے ہیں دیکھتے ہیں دروازہ کھلا ہوا ہے اور ان دونوں کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ تو وہاں پر آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دلہا کے گھر والوں کی طرف سے سٹوری سنائی جا رہی ہے کہ جنریٹر جو ہے وہ دولہے نے اپنے کمرے میں رکھ کر چلایا تھا، اور لائٹ چلی گئی تھی، جس کی وجہ سے جنریٹر کے دھوئیں کی وجہ سے شاید ان کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ خیر دلہن کے گھر والے اس بات کو نہیں مانتے تھے، یہاں تک میں نے جو ہے اس کے اوپر جو ریسنٹ میں نے ویڈیو سنا اس میں دلہن کی بہنیں کہتی ہیں کہ ہماری وہ جو مامی لگتی ہیں انہوں نے کہا کہ آپ کی بچی اس قابل نہیں تھی، مطلب نعوذ باللہ استغفر اللہ، وہ اس دنیا میں نہیں ہے، مطلب اس کے کریکٹر پہ بات کی، کریکٹر اسیسینیشن کی، کہ ہم نے اس لیے اسے ختم کر دیا۔ شروع میں تو کہا نہیں، لیکن بعد میں ایسی باتیں اس مامی کی طرف سے سننے میں آئیں۔ اچھا، ان لوگوں نے کیس کیا، سوشل میڈیا کے اوپر بات آئی تو لوگوں نے ان کو جو ہے وہ اس بات کے لیے ہمت دلائی، حوصلہ دلایا کہ آپ کیس کریں۔ جب مرحومہ دلہن کے بہن بھائیوں نے کیس کیا اور پھر بات پہنچی قبر کشائی تک، اور اجازت ملتے کرتے کراتے 4 مہینے 9 دن کا وقت گزر گیا۔ ٹھیک 4 مہینے 9ویں دن جو ہے قبر کشائی کی گئی، لیکن قبر کشائی کی اجازت صرف دلہن کی قبر کشائی کی ملی، کیونکہ دولہا کے گھر والے جو ہیں وہ قبر کشائی کے لیے راضی نہیں تھے۔ انہوں نے کہا بھائی اب وہ فوت ہو گئے اور ہمیں اس معاملے کو نہیں چھیڑنا، لیکن دلہن کے گھر والے اس بات پہ بضد ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، ہمیں شک ہے کہ ہماری بچی کے ساتھ کوئی ظلم ہوا ہے۔ خیر جناب، ابھی پچھلے دنوں میں نے دیکھا جناب 3-4 دن پہلے اسٹرانگ عظما کے چینل کے اوپر وہ تمام سینیریو، پورا کیس جب رپورٹ کیا جاتا ہے باقاعدگی کے ساتھ، تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ قبر کشائی کی گئی، اور قبر کشائی کے حیران کن واقعات تھے جناب، میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ وہ کہتے ہیں کہ دولہا دلہن دونوں کی قبریں بالکل ساتھ ہیں، اور قبر کشائی کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ جج اور ڈاکٹر اور پولیس کا عملہ، اور اس کے علاوہ جو لیب اسسٹنٹ ہوتے ہیں ڈاکٹر کے ساتھ، وہ تمام عملہ وہاں موجود ہوا اور پردے کا انتظام کیا گیا۔ اس کے علاوہ قبر کشائی کے وقت بہت سے مختلف کیمیکلز اور یہ ساری چیزیں اسپرے کے لیے رکھی جاتی ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے، آپ کو پتہ ہے اگر مردے کو دفنا دیا جائے تو پھر وہ جانے اور اللہ جانے اور قبر کا حال جانے، ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ قبر میں وہ لاش جو ہے وہ گلنا سڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ خیر مرنے کے بعد ہی اس کا جو ہے وہ گلنے سڑنے کا عمل شروع ہو جاتا ہے، تو قبر میں ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ اب جب اگر مردے کو قبر کشائی کر کے نکالا جا رہا ہے پوسٹ مارٹم وغیرہ کے لیے، تو پھر کیا اندر سین ہوگا اور کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی، اکثر اسمیل ہوتی ہے اور ان چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔
خیر تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی بہنیں یہ بات بتا رہی تھیں اور انٹرویو تھا اسٹرانگ عظمیٰ کے چینل پر، وہ کہتی ہیں کہ جب قبر کی جو ہے وہ مٹی ہٹائی گئی، سلیبیں ہٹائیں گی، ایک ہی سلیب ابھی ہٹائی گئی تھی اور ڈاکٹرز نے اس کے بھائی کو کہا، جو ہٹا رہا تھا اپنی بہن کی قبر کشائی، خود بھائی کر رہا تھا، تو اس نے کہا کہ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ پیچھے ہو جائیں ورنہ آپ بے ہوش ہو جائیں گے، مطلب آپ کو نقصان بھی ہو سکتا ہے، قبر کے اندر حبس ہوتی ہے۔ لیکن وہ شخص کہتا ہے میں تو پیچھے ہو گیا، لیکن مجھے تو قبر کے اندر سے بہت عجیب سی ٹھنڈک فیل ہوئی، جیسے اندر اے سی آن ہے اور شدید گرمی تھی جس دن یہ قبر کشائی ہو رہی تھی۔ وہ کہتا ہے کہ قبر کے اندر سے ٹھنڈک اور خوشبو مجھے آئی ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں ہم نے ساری سلیبیں ہٹائی ہیں تو لاش جو تھی، وہ باڈی جو تھی وہ بالکل ٹھیک تھی، اور دلہن کے ہاتھوں پہ مہندی ویسے کہ ویسے لگی ہوئی تھی، اور قبر سے اتنی خوشبو تھی، اور اس کی بہنیں جو ہیں، بہنوں کو تو دیکھنے نہیں دیا گیا، ظاہر سی بات ہے وہ ایک قانونی کام کے لیے اس قبر کی کشائی کی گئی تھی، ملاقات کے لیے تو کی نہیں گئی تھی۔ تو وہ بہنیں بعد میں کہتی ہیں کہ جب ہم نے بعد میں سارے پروسیجر کے بعد اپنے بھائی کے ہاتھ چومے سونگھے تو ہمارے بھائی کے ہاتھوں سے بھی خوشبو آ رہی تھی، اور وہاں موجود گاؤں کے تمام لوگ کہہ رہے تھے کہ پورا قبرستان مہک گیا تھا، پورا قبرستان۔ اچھا، اور اسی سارے سیناریو میں اتفاق یہ ہوا کہ وہ کہتے ہیں کہ جب سلیں ہم نے ہٹائی ہیں قبر کی تو تھوڑی سی نا مٹی ہٹ گئی دولہے کی قبر کی، اور دولہے کی قبر میں بھی معمولی سا مطلب سوراخ سا ایسے دراڑ سا بن گیا، تو دلہن کا بھائی کہتا ہے کہ اس کی قبر میں سے بھی خوشبو آ رہی تھی۔ سوچیں، اور اس سارے واقعے کو 4 مہینے 9 دن گزر چکے ہیں، تو وہ شہید تھے، اور اب تو خیر وہ کہتے ہیں کہ پوسٹ مارٹم کے لیے پیس لے چکے ہیں، اور اب آگے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ بتائے گی کہ آخر اس دن ان کے ساتھ اس رات ہوا کیا تھا۔ خیر دوستو، یہ بات آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی، کافی لینتھی ہو گیا، تھوڑی سی بات میں کروں گی بابر کی پاکستان آمد سے ریلیٹڈ۔ بابر پاکستان پہنچا ہے، اب بابر اعظم کی طرح جناب اس کا استقبال کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اچھی بات ہے، میر کو دیکھ کر اچھا لگتا ہے، میر جو ہے اپنے باپ سے بہت زیادہ اٹیچ ہے، اور اس کی بیوی نے بھی بہت اچھے سے تیاریاں کی تھی اپنے ہسبینڈ کو ویلکم کرنے کے لیے، مہندی لگوائی تھی، اور آئی تھنک نیا ڈریس وغیرہ بنوایا تھا، بڑی خوش تھی وہ بھی۔ اچھی بات ہے کہ بھئی کوئی اپنے گھر میں خوش تو ہے، ٹھیک۔ تو بات یہاں یہ کرنی تھی کہ بابر صاحب جب پاکستان پہنچے ہیں تو انہیں ہار پھول پہنائے گئے ہیں اور پھولوں کی پتیاں نچھاور کی ہیں، بڑی گرم جوشی سے استقبال کیا گیا ہے، بھئی دکھایا گیا ہے کہ بچہ عمرہ کر کے آئے ہیں، ماں بھی گئی ہے، ہار پھول پہنائے ہیں، بہن بھی، بھائی بھی، باپ بھی، اور پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئی ہیں، بیوی بھی گلاب کا ایک پھول لے کر وہاں موجود تھی، اس نے بھی اپنے ہسبینڈ کا وارم ویلکم کیا ہے۔ لیکن دوستوں یہاں تھوڑا سا فلیش بیک میں جاتے ہیں اور آپ سے بات دہراتے ہیں جناب ڈیڈی بھیا کی۔ ڈیڈی بھیا کا کہنا یہ تھا کہ جب وہ سعودیہ سے آ رہے تھے اور وہاں ان کی جاب نہیں تھی، وہ کنگلے ہو چکے تھے، انہیں پھنسایا جا رہا تھا مختلف کیسز کے اندر، انہیں لوٹ لیا گیا تھا اجگر بھائی کی طرف سے اور ان کے ابا کی طرف سے۔ تو ڈیڈی بھائی کا کہنا یہ تھا کہ جب وہ پاکستان پہنچے ہیں تو انہیں ایئرپورٹ پر لینے کوئی بھی نہیں آیا، نہ ماں نہ باپ نہ یہ بہن، کوئی بھی نہیں آیا ہے۔ بیوی تو شاید اس کی وہاں تھی نہیں، ڈیورس ہو چکی تھی یا کیا۔ تو اس بندے کا کہنا تھا اور باقاعدہ اس بات پہ افسوس تھا اس کو، اس نے آ کر پبلک میں بات بتائی تھی کہ مجھ پر یہ دکھ گزرا، مجھ پر یہ تکلیف گزری، اور آج جناب جب بابر آ رہا تھا تو اس کا وارم ویلکم کیا گیا ہے۔ اب یہاں یہ لوگ کیا کہیں گے اس بات کو، سب سے بڑا روپیہ؟ جی بالکل، باپ بڑا نہ بھیا، سب سے بڑا روپیہ، کیونکہ بابر جو ہے برسر روزگار ہے اور اپنا کما رہا ہے، اپنا کمانے کے ساتھ سب کو کھلا رہا ہے نا، گھر چل رہا ہے۔ اگر بندہ کماؤ پوت ہو تو اسی طرح اس کے ویلکمز ہوتے ہیں، اور یہ دنیا کی ریئلٹی ہے۔ خیر ایز اے کانٹینٹ بھی یہ ہر چیز کو یوز کرتے ہیں، تو ویسی ذہن میں بات آئی تو میں نے کہا یہاں آپ سے بات شیئر کر دی جائے کہ جب یہ بچہ جو ہے ڈیڈی کنگلا تھا تو اس کے ماں باپ نے اس کو سینے سے نہیں لگایا، اس کا ویلکم نہیں کیا، اس کو جو ہے بڑا اس بات کا دکھ تھا، لیکن انہی لوگوں کے صف میں آج یہ شامل تھا جو کماؤ پوت کو ہار پہنانے گئے تھے۔ چلو اچھی بات ہے، وہ بھی دن تھے اور یہ بھی دن تھے، تو اللہ ہر طرح کے دن دکھاتا ہے، لیکن سب دن ایک جیسے نہیں رہتے۔ جی بالکل جناب، ستارہ یاسین کے دن، ستارہ یاسین کے دن آج کل بہت بزی چل رہے ہیں۔ ستارہ نے جیسا کہ کل بتایا گھر میں گیسٹ آ جاتے ہیں اور گیسٹ کو کیمرہ پہ نہیں دکھانا، تو ظاہر سی بات ہے پھر لمٹ میں جو ہے آپ کو کیمرہ گھمانا ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس وقت جو ہے لاؤنج میں کون کون موجود ہے، کس کی وائسز جانی چاہیے، کس کو جو ہے کیمرے میں لینا ہے نہیں لینا۔ اسی طرح جب آپ کچن میں ہو، جب آپ اپنے روم میں ہو، جب آپ اپنے گھر کے کسی بھی حصے میں ہو، تو آپ کو سوچ سمجھ کر ولاگ کرنا ہے۔ اب اس بات پر بھی ہیٹرز کو شدید تکلیف ہے کہ ستارہ یاسین نے چھوٹا سا ولاگ بنایا اور کہتی ہے بزی ڈے تھا۔ جی بالکل، وہ آپ کے ساتھ سب کچھ شیئر کیا کرے کہ وہ اپنے جیٹھ اور اپنی جیٹھانی کو کتنا ٹائم دے رہی ہے، سسر کو کتنا ٹائم دے رہی ہے، سب اکٹھے بیٹھے ہیں، اکٹھے گپ شپ ہو رہی ہے، کیا کچھ کھایا ہے، کیا کچھ پیا ہے، کیوں آپ کو اتنا انٹرسٹ کیوں ہے جب اس بندی نے کہہ دیا ہے
کہ میرے گھر میں مہمان ہیں تو اتنا کافی ہے. اچھا اوپر سے ہیٹر صاحبہ کو تکلیف کیا ہے، کہتی ہے کہ اس نے اپنے سسر کو مہمان کہا ہے. بیٹا تو نہیں کہوں گی، خیر آنٹی ہیں، منہ سے اب ایسے نکل جاتا ہے غصے میں. تو محترمہ آپ یہ بتائیں گی کہ آپ روٹی کو اب تک چوچی کہتی ہیں یا نوالے کو ناک میں ڈالتی ہیں، لیکن آپ کہیں پہ بھی کچھ کریں اصل میں آپ فطوری خالہ ہیں. ٹھیک ہے، آپ کے دماغ میں فطور ہے. ستارہ نے، اس کے ہسبینڈ نے واضح طور پر کہا ہے کہ ہمارے گھر میں گیسٹ آئیں گے لیکن وہ ہمارے ولاگز میں نہیں آئیں گے، ہم ان کے ولاگز میں نہیں آئیں گے. اور ساری دنیا کو پتہ ہے کہ ستارہ کے گھر میں کون گیسٹ آئے ہوئے ہیں، اور ستارہ نے بھی بتا دیا کہ میرے گھر میں گیسٹ ہیں. اس کے باوجود اس نے اپنے سسر کو بھی دکھا دیا. ٹھیک ہے، کیمرہ میں سسر کو بھی دکھا دیا. یہ بندی کہتی ہے کہ اپنے سسر کو مہمان 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 بول رہی ہے. ویسے تو وہ سسر کو مہمان مہمان نہیں بول رہی رابعہ، اور اس کے ہسبینڈ کو مہمان مہمان بول رہی ہے. اور ویسے بھی جو لوگ گھر میں آتے ہیں آ کر چلے جاتے ہیں وہ مہمان ہی ہوتے ہیں، وہ گیسٹ ہی ہوتے ہیں. اور میرے خیال سے ایز اے گیسٹ کہیں پر ہونا تو زیادہ آنر کی بات ہے، کیونکہ گیسٹ کو تو آپ جو ہے وہ آنر بھی دیتے ہو، اس کو آپ ٹریٹ بھی تھوڑا سا اسپیشل کرتے ہو ایز اے گیسٹ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ مہمان آیا ہے اور یہ کچھ دن میں آپ کے گھر سے چلا جائے گا، تو آپ اسے اچھا کھلاتے ہو، گھماتے ہو، اس کو کوالٹی ٹائم دیتے ہو. اس کے ساتھ جو ہے آپ بیٹھ کر باتیں بھی دیر تک کرتے ہو. جیسے ستارہ کی جیٹھانی، اب اس کو پتہ ہے کہ یہ واپس چلی جائے گی اور اس کی ویل وشر بھی ہے، تو ستارہ اس کو ٹائم بھی اچھا دے گی. ٹھیک ہے، تو گیسٹ ہونا میرا خیال ہے عیب نہیں ہے، وہ تو ایک کوالٹی ہے. دوسری چیز میں یہ بھی بتاؤں گی کہ ستارہ، اگر یہ بندی کہہ رہی ہے کہ سنڈے کا دن ہے، سنڈے کا دن تو بڑا بزی ہوتا ہے، اور سنڈے کے دن بھی یہ کہتی ہے کہ جی میں دن بڑا بزی تھا اور شام میں اٹھیے، شام میں نہائیے. جی بالکل، آئلنگ تو تمہارے باپ تک جانا نہیں چاہوں گی ورنہ میرے منہ پہ تو یہی آ رہا تھا. خیر آئلنگ کیا تم کر کے آئی تھی اس کے بچوں کے سر کی، اور پھر کیا کہتی اتنا بڑا گھر، اتنے سارے واش رومز اور بچے لائن میں بیٹھے ہوئے. ہاں جی اس کا گھر ہے، اس کے واش رومز ہے، اس کے بچے لائن میں بیٹھے ہوئے، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ وہاں صحیح سے سن لینا تھا کہ مصطفیٰ کیا کہہ رہا تھا کہ شیمپو کی بوٹل جو ہے وہ طیبہ لے گئی اپنے واش روم میں، اور ستارہ نے پوچھا کہ میرے واش روم میں، تو اس نے کہا وہاں پر بھی نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ شیمپو کی بوٹل کسی اور واش روم میں ہو، کوئی اور یوز کر چکا ہو، گھر میں بہت سارے لوگ ہیں. لیکن اس بندی کو میں ایک سجیشن دوں گی کہ تم ستارہ کے گھر میں ایز اے میڈ جاب کر لو. ٹھیک ہے، ہر چیز جگہ پہ ٹائم پہ رکھا کرو، اس کے بچوں کو ٹائم پہ نہلایا کرو، اور وہیں سے اپنا چینل بھی بنا لو. ٹھیک ہے، جیسے اس کے باقی رشتہ داروں نے بنایا نا، تم بھی جاؤ وہیں سے بنا، خوب گرو کرو گی. یہ محترمہ کہتی ہے کہ ولاگ جو ہے اس کو دیکھنے والے بھی اندھے ہیں. جی مزے کی بات، پہلے ستارہ کے سپورٹر، ستارہ کے جو ہے ویورز، ان کے لیے تو بات ہوتی تھی، اب ستارہ کے کامنٹ سیکشن پہ بھی اس کو اعتراض ہے، تکلیف ہے. کہتی ہے اندھے بھکت ہیں، اندھی عوام ہے جو وہاں جا کر کامنٹ کرتی ہے کہ آپ کے ولاگ سے سیکھنے کو ملتا ہے. تو بتاؤ، جو عورت سنڈے کو شام میں اٹھتی ہو، آخر اس سے سیکھنے کو آپ کو کیا مل جاتا ہے؟ آپ اندھوں کی طرح کامنٹ ہی کیوں کیے جاتے ہیں؟ اور پھر یہ کہتی ہے کہ ایک ہی آئی ڈی سے 12 کامنٹ ہوتے ہیں. لو بھائی، اب یہ کامنٹ سیکشن والوں کے پیچھے پڑ گئی. یہ جو ہیٹرز ہیں نا، یہ اپنی درگت خود بنواتے ہیں. انہیں شوق ہوتا ہے کہ جنتا کے ہاتھ میں جائیں اور پچھواڑے پہ خوب اچھے سے چھتر کھائیں. اس محترمہ کا بھی یہی دل کر رہا ہے، کافی دن سے شاید بڑی باجی کی طرح اس کے طرف تشریف میں بھی جو ہے نا ٹھنڈ پڑ گئی ہے. اب اس کو گرم کرنا ہے تو یہ چاہتی ہے کہ کوئی اس کے اچھے والے چھتر لگائے، اور ٹکا ٹکا کے لگائے نا، جیسے چٹاخ چٹاخ کی آواز آنی چاہیے، جس سے کانوں کو بھی سکون ملے اور اس کو بھی تھوڑی سی گرمائش ملے. تو کیوں نہ اس محترمہ کو اس جاب کی آفر کی جائے کہ ستارہ کے گھر میں ایز اے میڈ کام کر لے، اور اس کو سکھائے کہ بی بی جی صبح کیسے اٹھتے ہیں، کتنی جلدی اٹھتے ہیں اور کیا کیا کرتے ہیں. اس کو بڑی کھجلی ہے، بہت زیادہ کھجلی ہے. یہ کہتی ہے سنڈے کو بھی عورتیں صبح صبح اٹھا کریں، بچوں نے اسکول جانا ہو یا نہ جانا ہو، کیونکہ ساجد کے ساتھ تو یہ ہوئی ہوگی، ساجد کے ساتھ تو یہ ہوئی ہوگی، اور ستارہ تو کہیں ہو گئی نہیں، اور ساجد کے مہمانوں کے ساتھ، ستارہ کے مہمانوں کے ساتھ بھی رات کو یہی ہوئی ہوگی. تو ستارہ کا کام تھا صبح سویرے اٹھتی. بالکل، یہ جو ہے ہیٹر خاتون اسلام آباد پہنچ گئی، رات کو ستارہ کے گھر پہنچ گئی، ساجد کو انٹرٹین کیا، زاہد کو انٹرٹین کیا، اس کے بعد ستارہ کی مہمان جو گیسٹ ہیں رابعہ، ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کیا. بس رہ گئے سسر ابا، اور سسر ابا رہ گئے تو دکھ اتنا ہوا کہ آ کے ریئیکشن ٹھوک دیا کہ بھائی ابا کو انصاف نہیں ملا. تو محترمہ آپ کی وجہ سے نہیں ملا، آپ جب ان دونوں کو انٹرٹین کر سکتی تھی تو ابا کو بھی انٹرٹین کر سکتی تھی نا. تو ستارہ ٹائم سے اٹھتی. ہاں ستارہ تو بیٹھ گئی ہوگی رابعہ کے ساتھ، آپ بول دیتی ارے صرف سجو، زاہد اور بابا جی نہیں ہے، رابعہ کو بھی میں ہی دیکھ لوں گی، تم جا کر سو جاؤ، کیونکہ تم نے صبح سویرے اٹھنا اور پراپر ولاگ کرنا ہے. تو پراپر ولاگ جو ہے وہ سنڈے والے دن بھی صبح صبح سٹارٹ ہوتا ہے، کیونکہ یہ محترمہ ہیٹر جو ہے یہ بہت بڑی ولاگر ہیں. بالکل، یہ آپ کو بتاتے نہیں ہیں. اصل میں تو یہ
پاکستان کی سب سے جانی مانی سب سے بڑی ولاگر تو یہ ہیں، بس یہ پارٹ ٹائم میں یہاں پر آ کر ستارہ پر ریئیکشن دے دیتی ہیں، کیونکہ ان کو اپنی ولاگنگ سے ویوز اتنے نہیں پڑتے نا، ان کا دال دلیا نہیں چلتا۔ یہ سکھائیں گی ولاگرز کو کہ ولاگنگ کیسے کرتے ہیں، صبح کتنے بجے اٹھتے ہیں۔ آج ان کو تکلیف بہت ہونے والی ہے میری بات سے۔ ستارہ کے گھر گیسٹ آئی ہوئی ہیں، ان کی جٹھانی ہے، ہو سکتا ہے ماں اور جٹھانی اور ستارہ نے بیٹھ کر دیر تک باتیں کی ہوں، کیونکہ کئی بار یہ بات رابعہ بتا چکی ہے اپنے ولاگز میں کہ وہ اور ستارہ جب ملتی ہیں تو رات میں دیر تک بیٹھ کر باتیں کرتی ہیں۔ تو اس محترمہ کو کیا تکلیف کہ ستارہ کب اٹھی ہے کب نہیں اٹھی، اور اس کو یہ بھی تکلیف تھی، آج بھی یہ بول رہی تھی کہ ستارہ جو ہے وہ اپنے ہسبینڈ کے ولاگ میں نہیں آتی، تو تم چلی جاؤ سجو بھیا کے ولاگ میں آیا کرو، بڑی ماڈ اسکارڈ لگتی ہے مجھے، ہم ستارہ سے زیادہ چتر ہو چالاک ہو، اور کوثر جیسی کو تو تم کئی 100 میل پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھ گئی ہو، بڑی تیز ہو بڑی ہوشیار ہو۔ تو ساجد کے ساتھ رابطے کر لو، سیٹنگ کر لو، ساجد کے ولاگز میں آیا کرو، بابا جی کو پکڑ کے پاؤں چلایا کرو، گھمایا پھرایا کرو، بھئی بہو اچھی نیک بہو بن کر دکھاؤ۔ ستارہ کیا ہے، ستارہ میں تو نہ بہوؤں کے گن ہیں نہ بیویوں کے گن ہیں۔ تو ساجد کے گھر میں جتنی کمی بھی ہے اچھی بیوی کی، فیشنیبل چتر قینچی کی طرح چلتی والی زبان والی بیوی کی، وہ ساری کمیاں بھی پوری کر لو، اور بڑھو کی اچھی والی بہو بھی بن کر دکھا دو۔ کیا خیال ہے؟ ویسے تم ڈیسائیڈ کر سکتی ہو کہ مسز امین بننا پسند کرو گی یا مسز ساجد بننا پسند کرو گی۔ سیریسلی جس طرح سے آ کر یہ نکتہ چینیاں کرتی ہیں، اس سے یہی لگتا ہے کہ ان کی گہری نظر، بھرپور نظر جو ہے وہ ستارہ کے گھر کے مردوں کے اوپر ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے ساجد جیسے کو دیکھ کر اور امین جیسے انکل کو دیکھ کر بھی، اور شاید کہیں اکبر انکل جیسے کو بھی دیکھ کر، اس بندی کی رال ٹپکتی ہی ٹپکتی ہے بالکل، اور یہ اسی قسم کی بکواسیات کرتی ہے۔ اس کے ریئیکشن سے صرف اور صرف اس طرح کی مجھے حوث کی بو آتی، باقی کہیں پہ بھی نہیں لگتا کہ بھائی یہ ستارہ کے ولاگ کے اوپر ریئیکشن دے رہی ہے۔ وہاں پر تمام جذبات جو ہوتے ہیں نا اس کے امنڈ کے آ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کرتی ہے اور یہ وہ کرتی ہے۔ خیر دوستو، میں نے تو کافی ساری باتیں اس کو سنا دی ہیں، اور اتنے باتوں میں میرا دل کلیجہ سب ہو جاتا ہے ٹھنڈا۔ اس کا نہیں ہوتا، اس کو چترول کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو تھوڑی سی گرمائش دینی پڑتی ہے چتروں سے۔ لائک کیجیے گا جانے سے پہلے، اور سبسکرائب نہیں کر رکھا تو سبسکرائب کیجیے گا جانے سے پہلے۔ ہمیشہ کی طرح دعا اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطان سے مردوں اور عورتوں سے رکھے ہمیں، ہمارے چینل، ہمارے پینل، ہماری فیملی، ہماری کنٹری کو محفوظ۔ آمین ثم آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔